بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیاس لگی ہو تو بندہ پانی پی لے، پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن علم کی پیاس، علم کی جستجو، علم کی طلب ایک ایسی چیز ہے جب بندہ علم کے چشمے سے فیض یاب ہوتا ہے تو یہ جستجو اور بڑھتی جاتی ہے، یہ طلب اور بڑھتی جاتی ہے، بندہ علم کا حریص ہوتا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا جز ہے، مفہوم فی العلم لا یشبع، کہ علم کا جو حریص ہوتا ہے، جسے علم کی جستجو ہوتی ہے، جسے علم کی طلب ہوتی ہے، وہ کبھی بھی علم سے سیراب نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہی حرص، یہی طلب، یہی جستجو ہمارے اسلاف کے اپنے وطنوں کو، اپنے آبائی شہروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز ممالک کا سفر کرنے کا سبب بنتی ہے، کہ یہی ہمارے اسلاف علم کی جستجو لے کر دور دراز ممالک کا سفر کرتے ہیں، حصول علم کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ میرے ناظرین کرام، مجسمہ نور عشق، مظہر توحید و رسالت حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ بھی اسی حصول علم کے لیے، اسی علم کی جستجو کے لیے آپ اپنے آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں، اور جس زمانے کے اندر میرے ناظرین کرام آج کے زمانے کی طرح بسیں نہیں ہوتی تھی، آج کے زمانے کی طرح ٹرینیں نہیں ہوتی تھی، آج کے زمانے کی طرح ہوائی جہاز پہ سفر نہیں ہوتا تھا، بلکہ تکلیفیں، مشقتیں برداشت کر کے دور دراز کا سفر کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے، آپ علیہ رحمہ ملک شام، عراق، بغداد، مدائن، ایران، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، خراسان، حجاز جیسے ممالک کا سفر کرتے ہیں، اور سینکڑوں مشائخان اعظام سے فیض علم حاصل کرتے ہیں، اور ان مشائخان اعظام کے پربہار گلستانوں سے علم و حکمت کے موتی اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ اور جس وقت داتا علی حجویری علیہ رحمہ ان مشائخان اعظام کے پربہار گلستانوں سے علم و حکمت کے نور کو اپنے سینے میں سمیٹ کر، ان کے فیض کو اپنے دل میں روشن کر کے لاہور کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں، تو پھر یہاں کے لوگوں کو اللہ کی توحید کے، رسول اللہ کی نبوت کے جام پلاتے ہیں، لوگوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر، لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر انہیں اسلام کی روشنی عطا کرتے ہیں، اور بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ کانٹوں کو گلاب جیسی مہک عطا فرما دیتے ہیں، اور ذروں کو رشک آفتاب بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے، صرف لوگ ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی ہستیاں آپ کے مزار شریف پر حاضر ہوتی اور آپ سے فیض حاصل کرتی، آپ سے برکتیں حاصل کرتی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر بار بار آتے، آپ کے مزار پر بار بار حاضری دی، آپ سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت بو علی قلندر، حضرت نوشا، حضرت میاں میر، حضرت شاہ عنایت، حضرت سید بلے شاہ، اور بڑے بڑے جید
اولیاء کرام اپنے زمانے کے آپ کے دربار پر آتے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے، آپ سے برکات حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر لاہور شریف میں کئی بار تشریف لائے، اور یہاں تک کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مزار شریف کے لاہور میں ہونے کی وجہ سے لاہور کو قطب ارشاد کا درجہ دیا، اور چشتیوں کے شہنشاہ عطائے رسول خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے اپنی اس تبلیغی سفر کا آغاز حضور داتا علی حجویری پر کے مزار پہ حاضری دے کر کیا، اور آپ کے مزار پر 40 دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ 40 دن آپ کے مزار پر رہے، اور 40ویں دن جب سر اٹھاتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر جاری تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا، اور آپ کے اس فیض سے عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی آپ کے اس فیض سے برکات حاصل کرتے رہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ نے ان کئی ممالک کا سفر کیا، لیکن آپ کی عبادت کا انداز کیسا تھا؟ آپ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں ایک بار 4 ماہ میں مسلسل سفر میں رہا، 4 مہینے آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں مسلسل سفر میں رہا، لیکن 4 مہینوں کے اندر حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ 4 مہینوں کے اندر جب نماز کا وقت ہوتا آپ فرماتے ہیں میں باجماعت نماز پڑھتا، اور جب جمعہ کا وقت ہو جاتا جمعہ کے دن کہتے ہیں میں کسی قصبے میں چلا جاتا اور وہاں جا کے جمعہ ادا کرتا۔